آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم 1945 میں جب اس کا خاتمے کا ٹائم قریب تھا تو اس وقت جو ہے کچھ چند مہینے پہلے جرمنی نے لندن پہ 1054 میزائل پھینکے. ہر میزائل کے اوپر 1 ٹن TNT بارود تھا اور اس کے نتیجے میں 9277 لوگ مرے. ٹھیک 4 مہینے کے بعد امریکہ نے جاپان پہ 2 ایٹم بم پھینکے اور ان ایٹم بم کی وجہ سے 2.5 لاکھ لوگ مرے. ہر ایٹم بم کی طاقت 20,000 ٹن TNT تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 ایٹامک بم کی کتنی تباہی تھی اور 1054 میزائلز کی کیا تباہی تھی. تو اصل میں یہ ہے کہ جو یہ ایٹامک بم ہے یہ چلتا ہے نیوکلیر پاور پہ، اور جو جرمن بامز تھے وہ کیمیکل ری ایکشنز پہ چلتے تھے. دوسرا یہ کہ یہ جب ایٹامک بم پھٹتا ہے نا تو اس میں ایکچولی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جب بم پھٹتا ہے تو ایک دم سے روشنی ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ایٹامک بم کے کیا کیا افیکٹس ہوتے ہیں. تو جب ایٹامک بم گرتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو دشمن ہے وہ چاہے گا کہ میکسیمم جو ہے وہ تباہی ہو. تو زیادہ سے زیادہ تباہی کے لیے جو بم ہے اس کو ہوا میں کچھ اوپر ڈیٹونیٹ کرتے ہیں اس کو. تو اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ تباہی ہوتی ہے. اور سب سے پہلے جو ہوتا ہے ایک آپ کو فلیش آتا ہے روشنی کا، اور وہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھیں. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ 10 میگا ٹن کے بم اگر وہ 90 میل سے بھی اگر اس میں فلیش نکل رہا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو بھی آپ کی آنکھوں پہ اثر ہو سکتا ہے. اس قدر یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرمی ہوتی ہے. جو لوگ قریب کھڑے ہوتے ہیں بم کے وہ بالکل ہوا میں اڑ جاتے ہیں گرمی سے. یعنی اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ پوری ان کی کھال، ان کا جسم، ان کا سب چیز جو ہے وہ ویپرائز ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے. اور وہ جو اگر بم جو ہے زمین پہ گرتا ہے تو ادھر ایک بہت بڑا سا ایک کریٹر بن جائے گا، اور جتنی اس میں آس پاس جو مٹی ہے وہ سب ہوا میں ویپرائز ہو جائے گی گرمی سے. تو خیر یہ تو ہیٹ ہے. ہیٹ کے ساتھ ساتھ گرمی کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ بلاسٹ ویو آتی ہے. بلاسٹ کا مطلب ہے کہ اب ایسی موج آتی ہے ہوا کی جو کہ تمام چیزوں کو گرا دیتی ہے، دیواروں کو گرا دے گی، چھتوں کو گرا دے گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں بلاسٹ. اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تابکاری، ریڈیشن. اور کوئی بھی آدمی اگر قریب کھڑا ہے بم میں، وہ کہتے ہیں وہ 3 دفعہ مرتا ہے. ایک دفعہ تو گرمی سے مرے گا، دوسری دفعہ وہ مرے گا بلاسٹ سے، تیسری دفعہ وہ مرے گا ریڈیشن سے. تابکاری ہوا میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ گرتی ہے، اور اس کا ایک اصول ہے کہ یہ ہر 7 ٹائمز پہ یہ 1/10 ہو جاتی ہے. تو کچھ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آئی جو ہے تابکاری ہے اور ٹی ٹائم ہے، تو یہ تابکاری ہے. یہ کس طریقے سے تقریباً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 1.2 اس طریقے سے یہ گرے گی. آپ اس کو اگر پلاٹ کریں گے، یہ کر کے آپ پلاٹ کریں گے، ادھر ٹائم ہے، ادھر تابکاری ہے، تو اس کا پلاٹ اس طریقے سے آئے گا، ایسے کر کے آئے گا. تو ذرا اور اگر گہرائی میں آپ دیکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہے. اگر تابکاری 1000 ہے تو 7 گھنٹے کے بعد یہ کتنی رہ جائے گی؟ 100. اور پھر اس کے بعد 7 × 7 49 گھنٹے کے بعد، یعنی 49 تقریباً 2 دن،
اس کے بعد رہ جائے گی 10. تو اس طریقے سے یہ کم ہوتی جاتی ہے. اور ایک اسٹڈی کی گئی تھی، اور اس اسٹڈی میں یہ تھا کہ اگر مینچسٹر پہ اٹامک بام گرتا ہے، 1 میگا ٹن کا بام گرتا ہے، تو لندن جو کہ مینچسٹر سے 260 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، کیا لندن پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو پھر اس اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ ویسے تو ڈائریکٹ اس طرح نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوا چل رہی ہو 15 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے، ہوا مینچسٹر سے لندن کی طرف اگر ہوا چل رہی ہے، تو پھر اس پہ لندن پہ اثر ہو سکتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو اب ایران کی طرف اگر ہم آئیں تو ایران میں جو پاکستان کے قریب علاقہ ہے وہ ہے چابہار پورٹ. چابہار کے آس پاس اگر کہیں بم گرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان پہ اثر ہوگا یا نہیں اس کا. تو اس کے لیے ہمیں ہوا کا دیکھنا پڑے گا، ہوا کا کیا ڈائریکشن ہے اور کیا کس طرح سے چل رہی ہے ہوا. اگر آپ ایران کے نقشے کو دیکھیں گے تو اس میں جو ان کی نیوکلیئر کے کام ہیں، جوہری کام ہیں، وہ زیادہ تر یا تو ایران کے بیچ میں ہو رہے ہیں اور یا شمال مغرب میں ہو رہے ہیں، اور یہی وہی علاقے ہیں جہاں پہ ان کی جو ہے بیسز وغیرہ ہیں ایران کے، اور ان کے مختلف جو ہے راکٹس کے میزائلز وغیرہ سب انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ ان جگہوں پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا پاکستان پہ. لیکن جو علاقہ پاکستان کے قریب ہے وہ علاقہ جو ہے وہ ایران کی کوسٹ لائن ہے، خاص طور پہ چابہار پورٹ ہے جہاں پہ ان کی نیوی کا وہ بیس ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے قریب کہیں مائننگ بھی ہوتی ہے، یورینیم نکالا بھی جاتا ہے. تو اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اگر اس پہ بام پھینکا جائے تو پھر کیا اثرات ہوگا پاکستان میں. یہ ونڈ پیٹرن نظر آ رہا ہے چابہار پہ 10 کلومیٹرز پر آور کے لحاظ سے ونڈ ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈائریکشن بھی اس وقت ایسٹ کی طرف ہے لیکن تھوڑا سا نارتھ ہے. اس نقشے کے اندر آپ کو کوسٹ لائن نظر آ رہی ہے، پاکستان ایران کوسٹ لائن، اور کچھ آپ کو ویلیوز لکھی نظر آ رہی ہیں. یہ ویلیوز جو ہیں یہ ملی سیوت میں ہیں، اور یہ مطلب ریڈیشن لیول بتاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں دو لائنز ہیں، دو روز ہیں، اور ایک رو جو ہے نیچے والی وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اگر 1 میگا ٹن کا بم گرے گا چابہار پہ تو پھر کیا ہوگا، اور اگر 20 کلو ٹن کا بم گرے گا، یعنی کہ جو ہیروشیما ناگاساکی پہ گرا تھا وہ، تو پھر کیا ہوگا. تو اور یہ ہم نے زوم یہ کیا ہے کہ اس وقت 15 کلومیٹر فی گھنٹے سے ہوا چل رہی ہے چابہار سے کراچی کی طرف، ایسٹ کی طرف. تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ میری صحبت میں ہیں، اور جو ظاہر بات ہے ہوا چلے گی تو ریڈیو ایکٹیویٹی بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کم ہوتی ہے، 7 گھنٹے کے بعد 1/10 رہ جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ جو پلاٹس بنے ہوئے ہیں، یہ ہم نے جو لائنز بنائی ہیں گول گول یہ بتائی ہیں، دائرے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ انٹرنیشنل کمیشن آن ریڈیولوجیکل پروٹیکشن ICRP وہ ادارہ ہے جو کہ اس کی گائیڈ لائنز ہیں، وہ بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے اگر ایسے کوئی مسئلے مسائل ہوں ریڈیشن کے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ کو سال میں 1 ویلیو ہے، 1 ملی سیور ڈوز ہے سال میں، تو پھر یہ اوکے ہے. لیکن اگر 100 ملی سیور سال میں ہے تو پھر آپ کچھ ایکشن لیں، کچھ کریں. جی سب سے زیادہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو تابکاری ہے وہ گوادر کے قریب ہے، اور گوادر سے چابہار کا فاصلہ جو ہے 160 کے قریب ہے، 160 کلومیٹر ہے. تو یہاں پہ اصل میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ دوائیاں آتی ہیں پوٹاشیم آیوڈائڈ وہ لے لے آدمی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو تھائرائڈ ہے، تھائرائڈ کینسر سے بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پہلا قدم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے اگر 1 سے زیادہ اگر ویلیو ہے، 1000 سے زیادہ ویلیو ہے تو کہا یہ جاتا ہے بہتر یہ ہے کہ جگہ جو ہے خالی کی جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اصل میں دیکھنا پڑتی ہیں. یہ تو ایکچولی آپ کو
پاس ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے، اور یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویلیوز کیا ہیں، کیا تابکاری کتنی ہے، کیا آ رہا ہے، کیا ریڈیشن لیولس ہیں، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے سب۔ آئی سی آر پی نے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ اگر تابکاری اتنی ہے تو آپ یہ کریں، آپ تابکاری اتنی ہے تو یہ کریں، لیکن یہ سب ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، ان کی جو تجاویز ہیں، وہ ہیں کم لیول کی تابکاری پہ، ایسی تابکاری جس سے آپ بچ سکیں، لیکن کچھ تابکاری اتنی ہائی ہوتی ہے جس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ مثلا اگر تابکاری 1000 ملی شربت ہے، ملی سیورت ہے یا 1 سیورت ہے، تو وہ جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک آدمی کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اس سچویشن میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ علاقے چھوڑ خالی کر دیتے ہیں، بلکہ پوری طرح ہی وہ خالی ہو جاتے ہیں علاقے پرماننٹلی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں مطلب سب سے زیادہ جو خطرناک ہے، اب اس میں دیکھیں نا، گوادر کا زیادہ خطرناک ہے، وہ بھی 1 میگا ٹن کے ایکسپلوژن سے، اور لیکن اس کے لیے ہوا کا ڈائریکشن اور وہ سب ہونا بھی ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوتا ہے تو پھر یہ اگر ایکسپلوژن ہوتا بھی ہے اس سائٹ پہ، تو جو بہت سے جو ذرات ہیں، جو تابکاری کے ذرات ہوتے ہیں، 300 قسم کے مختلف اقسام ہوتی ہیں ان کی، اور یہ بالکل 7 سے 20 کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہی نیچے آتے ہیں، بارش کے ساتھ آتے ہیں، کبھی کس طرح آتے ہیں، اور پھر یہ آ کے مٹی میں ملتے ہیں، پھر گھاس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر گھاس سے جو ہے پھر یہ جو ہے دودھ میں جاتے ہیں، پھر گوشت میں جاتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے انسان خود پھر ان سب چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے، آپ کو زمین کو دیکھنا پڑتا ہے، بار بار کھانے کو چیک کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا خرچے والی چیز ہے۔ جو سوویت یونین تھا، سوویت یونین میں آپ کو یاد ہوگا چرنوبل کا ڈیزاسٹر ہوا تھا، چرنوبل ری ایکٹر جو ہے پھٹا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے سوویت یونین کے کہا یہ جاتا ہے کہ 250 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں اس کو صحیح کرنے میں، مانیٹر کرنے میں، یہ سب چیزوں میں۔ تو یہ کافی مہنگی چیز ہے، اور یہ سب چیزیں یہ دھماکے نہ ہی ہوں تو اچھا ہے، اس سے ہم سب بچے رہیں گے۔